نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شب قدر کی فضیلت کا اور اس بات کا بیان کہ ان راتوں میں سے کون سی رات زیادہ امید والی ہے کہ اس میں شب قدر ہو۔ قال اللہ تعالی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورة القدر آیا 1 سے الى آخر السورہ۔ وقال تعالی انا انزلناه في ليلة مباركة الآیات الدخان آیا 3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تا آخر سورت۔ تو اس سورت کا ترجمہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا، اور اس سورت سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہاں اس صورت میں آتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یا قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من کل امر ہر حکم لے کر، سلام یہ رات سراسر سلامتی ہے، ہیا یعنی یہ رات، حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ساری فضیلتیں اس رات کے ساتھ اس لیے منسوب کر دی گئی تاکہ عبادتوں والے مہینے رمضان اور پھر خاص طور پر آخری عشرے میں بھی اس رات کی تلاش جاری رہے تاکہ عبادت بھرپور طریقے سے کی جا سکے، کیونکہ کسی کام کے کرنے میں جب انسان کو اس کا فائدہ اور نفع پتہ چلتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے، اس کی محنت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الدخان کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، اور یہ بابرکت رات قدر کی رات ہے جس کو عام طور پر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر یا بابرکت رات دونوں ایک ہی رات ہیں، بعض لوگوں نے اسے 15 شعبان کی رات قرار دیا جو کہ درست نہیں۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اور اس رات کی فضیلت بھی قرآن مجید کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی بہترین کتاب ہے۔ رب کریم نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان سب میں بہترین نعمت ہے، کیونکہ اس قرآن ہی کی وجہ سے اس مہینے کو بھی فضیلت حاصل ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہے۔ اور جس ملک اور جس شہر میں نازل یعنی مکہ کا شہر، اور جو فرشتہ لے کر اترا اور جس پیغمبر پر اتاری گئی، وہ تمام کے تمام اس قرآن کی برکت سے ہی ہر چیز سے افضل ہے، یعنی ان کا درجہ ہر چیز سے بلند ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو کہاں سے نازل کیا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں پورے کا پورا اتار دیا گیا، اور پھر حسب ضرورت بیت العزت سے دنیا میں اتارا جاتا رہا۔ اور بیت العزت عزت والا گھر جو پہلے آسمان پر ہے، یعنی لوح محفوظ سے سب سے نیچے والے آسمان یعنی پہلے آسمان پر، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو آئیے اس رات کی فضیلت اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں احادیث میں پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1190 1190 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، من جس نے قام قیام کیا، لیلۃ القدر قدر کی رات کو، شب قدر کو، ایماناً ایمان کے ساتھ،
واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ جو پہلے ہو چکے اس کے گناہوں میں سے، متفق علیہ روایت ہے۔ یہی الفاظ پورے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کے بارے میں آتے ہیں، اور یہی خاص طور پر اس رات کی عبادت کے بارے میں آتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر۔ اب یہ جو قامہ کا لفظ ہے اس کے دو معنی، قامہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور عام طور پر اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ نماز میں کھڑے ہونا۔ جو رمضان کی راتوں میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں قیام کر کے عبادت کرے گا اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ اور قامہ کا دوسرا معنی ہے بستر سے اٹھ کھڑے ہونا، یعنی جاگنا۔ تو جاگ کر انسان جو بھی چاہے عبادت کرے، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر نماز میں قیام وہ نہیں کر سکتی، تو اسی لیے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ رات کو جاگ کر کیا کریں۔ تو قامہ کا جو معنی ہے اگر کھڑے ہونے کے معنوں میں لیا جائے تو مراد اس سے یہ بھی ہے کہ بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نیند سے کھڑے ہو گئے، یعنی نیند سے اٹھ گئے، کیونکہ سونے کے لیے انسان کھڑا نہیں ہوتا بلکہ لیٹتا ہے۔ تو قامہ جاگنے کے معنوں میں کہ جو اس رات کو جاگے اور پھر جاگ کر عبادت کرے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رات کی افضل ترین عبادت نماز میں کھڑے ہونا ہے، کچن میں کھڑے ہونا نہیں، نماز میں کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے، یعنی نوافل پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور پھر تراویح تہجد میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن سننا ہے۔ اسی لیے بہت سی مساجد میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں سحری کے وقت بھی صبح کے وقت یا آدھی رات کے بعد لمبے نوافل پڑھے جائیں۔ لیکن اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے یا خواتین اپنے شرعی عذر کی وجہ سے نماز میں قیام نہ کر سکے تو ان کے لیے کوئی بھی دوسری عبادت کرنے کی گنجائش موجود ہے، جس میں مثلاً تسبیح پڑھنا، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، قرآن پاک کی وہ آیات جو زبانی یاد ہیں ان کو پڑھنا، صورتیں اگر یاد ہیں ان کو پڑھنا، یعنی اسلامک لٹریچر کو پڑھنا، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا اس رات میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ رات انسان زیادہ سے زیادہ جاگ کر گزارے، کیونکہ سو کر تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ جاگ کر پھر نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا پھر ذکر اذکار کرے، یا کوئی کتاب پڑھے، تو وہ سب کچھ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ کہ انسان اپنے لیے اور باقی تمام لوگوں کے لیے خوب خوب دعائیں کرے، اللہ سے آہوازاری کرے، کیونکہ یہ قدر کی رات، فیصلوں کی رات ہے، فرشتے اس میں ہر حکم اللہ کا لے کر اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اس وقت میں اپنی آخرت کے لیے خاص طور پر اور اپنے آخری انجام کی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ اور پھر یہ رات کب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی جس وقت روزہ بند ہوتا ہے اس وقت تک انسان اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری 7 راتوں میں ایک جیسے خواب آئے ہیں، پس جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو مزید عربی عبارت سمجھنا چاہیں ان کے فائدے کے لیے۔ وعن ابن عمر، اور ابن عمر سے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ عنہما اس لیے کہا گیا کہ ابن عمر کا اصل نام عبداللہ ہے اور عمر بن خطاب ان کے والد ہیں، تو یہاں دونوں کا چونکہ ذکر آ رہا ہے اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ عنہما کہا گیا۔ ان رجالا، بے شک کچھ لوگ یا کچھ مرد، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، ارو دکھائے گئے، رآ سے مجھول ہے، ارو وہ دکھائے گئے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، فی المنام نیند میں یعنی خواب میں، فی السبع الاواخر 7 آخری راتوں میں، 7 اواخر آخری سے،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب، قد تواطأت، کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تواطأت کا لفظ جو ہے وطأ یطأ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روننا، جیسے کسی کے پیر پر پیر رکھنا، روننے کے معنی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے اوپر پاؤں مارنے کو کہتے ہیں یا پاؤں رکھنے کو۔ تو تواطأت یعنی جہاں ایک نے پاؤں رکھا دوسرے نے بھی وہی رکھ دیا اور تیسرے نے بھی وہی۔ تو تواطأت رؤیاکم یعنی تمہارے جو خواب ہیں وہ ایک پر ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، یعنی ایک نے بھی ایک خواب دیکھا، دوسرے نے بھی اسی طرح، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، تو اتنے سارے لوگوں نے ایک طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ السبع الاواخر، آخری 7 راتوں کے بارے میں۔ ومن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری 7 راتوں کی بات ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے کسی ایک رات کے بارے میں بتایا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کی فیلنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس رات کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ مثلا اگر 7 لوگوں نے 27ویں رات کے بارے میں دیکھا تو آپ نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں تم تلاش کرو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ 27ویں رات ہے، لیکن کوئی صحیح واقعی قول ایسا نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ صرف 27ویں ہی ہے۔ اور اس کو مبہم کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ہم اس ایک رات کو پانے کے لیے اس کے ساتھ اور راتوں کا بھی اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ اگر ایک رات کے بارے میں بتا دیا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ صرف اسی میں عبادت کرتے اور باقی راتوں کو بھول جاتے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لفظی ترجمہ، وعن عائشہ تھا، اور حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہا سے قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یجاور فی العشر الاواخر، اعتکاف کرتے آخری عشرے میں۔ یجاور کا لفظ ہے نا مجاورت سے، جار سے، جار کہتے پڑوسی کو، تو مجاور بنا یعنی مسجد کے پڑوسی بن جاتے یا مسجد میں قیام کرتے اعتکاف کی غرض سے۔ اعتکاف کرنے کے لیے دوسرا ایک اور لفظ ہے، یعنی ایک اور طرح ایکسپریشن ہے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے، تحروا، تلاش کرو، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں، من رمضان، رمضان کی، اور یہ بھی متفق علیہ روایت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث کہتی ہے آخری 7 راتوں میں اور یہ حدیث کہتی ہے آخری عشرے میں، تو پچھلی حدیث جو ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ کسی ایک سال مختلف صحابہ کو ایک رات کے بارے میں خواب آئی جو وہ رات آخری 7 راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن باقی حدیث میں جو 10 کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی 10 کی ہے، جبکہ کسی ایک سال ان 7 میں سے ایک رات تھی وہ۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہر سال بدل بھی سکتی، اگر کسی ایک سال میں 21ویں رات ہے تو کسی میں 23ویں ہو سکتی، تو کسی میں 25ویں، اور کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، تو کسی ایک رات کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ آخری عشرے کی راتوں میں سے، اور پھر دوسری حدیث کے مطابق طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ انسان پھر اس میں باؤنڈ ہو جاتا ہے اور ہر رات مخصوص عبادت کر لیتا ہے، جبکہ اگر انسان دنیا کے ساتھ ساتھ کام کرے تو بعض اوقات کو مشکل ہو جاتا ہے ان ساری راتوں کا اہتمام کرنا۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، طاق راتوں میں، وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، آڈ نمبر، من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں، من رمضان، رمضان کی۔ رواہ البخاری، بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ جی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا، اور انہی سے روایت ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان،
جب داخل ہو جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کے، احیا اللیلہ، تو جاگتے تھے رات کو بیدار کرتے، یعنی رات کو زندہ کرتے۔ لفظی معنی کیا احیا کا؟ زندہ کرنا، رات کو زندہ کرتے یعنی رات کو جاگتے، جاگ کر۔ سونا کس سے تشبیہ دیا جاتا ہے؟ موت سے، تو جاگنا زندگی سے، تو احیا کا مطلب یہاں جاگنا ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَجَدَّ اور محنت کرتے، جد و جہد نہیں آتا لفظ، وَشَدَّ اور باندھ لیتے، المئزرہ ازار کو یا کمر کو، مئزر جس پہ ازار باندھا جائے یعنی تہبند باندھا جائے یعنی کہ کمر، اور مئزر خود لباس کے لیے بھی آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ اس حدیث سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ سارے عشرے میں سے بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس میں انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر کام کرتا ہے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف ساری کی ساری عبادت، لیکن اس عبادت میں بھی رات کی عبادت۔ اور پھر یہ کہ رات کی عبادت میں صرف خود عبادت نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کو بھی شامل کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی عبادت میں ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، اور پھر ان کو بھی جگاتے تھے۔ یہ نہیں کہ انسان کو اچھا میں بستر پر لیٹ کے کچھ تسبیح کر لیتا ہوں، میں جاگ تو رہا ہوں، تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں تسبیح کرتے کرتے سکون کی نیند آ جائے گی۔ وجد اور خوب محنت کرتے، یعنی انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانے کے لیے، اپنی نیند قربان کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور کیسے محنت کرنی پڑتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان نفل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے بھی محنت کرے، یعنی کوئی بھی ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے انسان جاگتا رہے۔ وشد المئزر، اور کمر کس لیتے یا ازار باندھ لیتے۔ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے میں نے کمر کس لی، یعنی انسان اسٹریٹ ہو گیا اور ہمت باندھ لی اس نے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اپنی ازواج کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے تھے، یعنی شوہر بیوی کا تعلق جو تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں قرآن مجید میں واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، کیونکہ عام رمضان کی راتوں میں تو اس کی اجازت ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں۔ اور اعتکاف ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وَأَنْهَا قَالَتْ، اور انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت برداشت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ نفسی ترجمے میں آپ دیکھیے، انہا کا تمانا تو ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، جد و جہد کرتے۔ وہاں جدہ کا لفظ آتا ہے، یہاں پر یجتہد ایک ہی روٹ ہے، جیم دال دال، یعنی خوب محنت کرنا۔ فی رمضان، رمضان میں، ما لا یجتہد جو نہیں محنت کرتے، فی غیرہ ہی اس کے علاوہ، وفی العشر الاواخر منہ اور رمضان میں سے بھی آخری عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیرہ جو نہیں وہ محنت کرتے تھے اس کے سوا میں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو خاص اہمیت دیتے تھے عبادت کے اعتبار سے، اور سال کے باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں سے بھی آخری حصے میں اور زیادہ عبادت کرتے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اعتکاف کر لینا چاہیے، ممکن ہو تو جاب سے چھٹی لے کر یا پھر انسان اپنے باقی کاموں کو کٹ ڈاؤن کر کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کی حالت میں گزارے۔ اور پھر یہ ہے کہ عبادت میں اپنے نفس کو تھکائے، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اس طرح رمضان کے آخری عشرے میں خود کو عبادت کے لیے تھکانا چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ انسان کسی آرام دہ بستر پر لیٹ جائے یا آرام دہ صوفے پر بیٹھ جائے، یا پھر یہ ہے کہ
کھائے پیے یا شغل کرے. اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اجتماعی عبادت کرتے ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق آئے گا یا ایک دوسرے کا تعاون ہوگا, جاگ سکیں گے یا آسان ہو جائے گا, کیونکہ کوئی بھی کام اکٹھے جب انسان کرتا ہے تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ اس وقت سے پھر صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. جب مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر اور باتیں شروع ہو جاتی, ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے, کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے. پھر کوئی ایک شخص اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں, تو پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اجتماعی عبادت کریں, اکٹھے مل کے تراویح پڑھیں, اکٹھے مل بیٹھ کے قرآن مجید اپنا اپنا پڑھیں, کوئی بھی کام کریں, اکٹھے مل کے گھر والے اکٹھے جاگیں یا مسجد کسی میں جاگیں یا کسی اور جگہ پر اکٹھے ہوں, اپنے ہمسائے سب مل کر اکٹھے جاگیں. کچھ بھی کیا جا سکتا, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز ان ساری حالتوں میں جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ میں عبادت کے لیے جاگ رہا ہوں, میں عبادت کے لیے تھکوں گا, میں عبادت کے لیے وقف کروں گا اپنے آپ کو, اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی رہیں. اب عام طور پر کیا ہوتی ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم روٹین میں جو کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہم سے چھٹتے. آپ نے دیکھو گا کہ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کے لیے ہم دماغ لڑاتے ہی نہیں, بس چلتے پھرتے ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک روٹین میں مشین کی طرح ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا, کسی وقت اس روٹین کو توڑنا بھی ایک اجتہاد ہوتا ہے, وہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا, مثلا اگر آپ صبح آپ کی جو بھی روٹین ہے, صبح اٹھ کے آپ جو بھی کام گھر کے کرتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں یا اور جو کچھ کرتے ہیں, مثلا جن لوگوں کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے کہ پانی بھی پئیں گے تو وہیں جا کے بیٹھیں گے اور ساتھ ساتھ پانی پیئیں گے اور ساتھ ساتھ اس پہ کام کریں گے. اب وہ ایک عادت ثانیہ, یعنی ایک ہیبٹ ایسی بن چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, انہیں لگتا ہے کہ جیسے پانی پینا بھی محال ہے جب تک اسکرین کے آگے نہ بیٹھے. کچھ لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی, کچھ لوگوں کو فون کرنے کی عادت ہوتی, وہ چائے کا کپ بنا لیتے ہیں اور فون کرتے رہتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری زندگی میں کچھ خراب عادتیں شامل ہو چکی ہیں نفس کو بہلانے کی اور وقت ضائع کرنے کی, ان سب سے کٹ آف ہونا ہے, کیونکہ جب تک ان سے ہٹیں گے نہیں عبادت نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ یہ نہیں کہ صرف چیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں یا صرف وہ گپ شپ کے لیے, ضروری کام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان ضروری کاموں کو بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. ورکنگ آور کم کر لینے چاہیے, اپنے گھر کے کام کاج کم کر لینے چاہیے, اپنی باقی جو روٹین کی اور چیزیں ہیں ان میں کمی بیشی کر لینی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ اس عشرے سے پہلے کر لیں تاکہ ان دنوں میں نہ کرنے پڑے. مثلا کوکنگ کے ایسے طریقے اختیار کر لیں, کچھ چیزیں آپ بنا کے پکا کے فریز کر لیں کہ جو پھر فوراً آپ ان کو کم وقت استعمال کر کے انہیں کر سکیں. کچھ کام ایسے ہیں جیسے لانڈری وغیرہ کرنی ہے یا اور صفائیاں ہیں یا کچھ, ان کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیں, عید کے دن صبح سویرے اٹھ کے کر لیں. تو وہ کام جو ہے کچھ پہلے کرنے ہیں کچھ بعد میں کرنے ہیں, تاکہ اس وقت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے. جو لوگ تو اعتکاف میں چلے گئے اور جو اعتکاف میں نہ گئے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے, بلکہ کیونکہ وہ جو تو اندر بیٹھ گئے ان کو کس نے چھیڑنا, ان سے تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو تو کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن جو خواتین باہر ہیں, سارے گھر والے اور باقی لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کچھ کام, یہ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اگر انسان چھٹی لے لے تو بہت سے لوگ عبادت سے محروم ہو سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو یہ نہ پڑھاؤں اس وقت ریاض الصالحین اور خود جا کر نفل پڑھنے لگوں تو کر تو سکتی ہیں ایسے, لیکن اس سے بہت سے لوگ وابستہ اس اعتبار سے کہ انہیں کرنے کے نئے کام پتہ چل رہے ہیں. اسی طرح درس و تدریس کا کام ہے تو وہ بذات خود ایک عبادت ہے, لیکن وہ کام جو پیورلی دنیا کے کام ہیں ان کو تو ہر صورت میں کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. مثلا بازاروں کے چکر ہے, لوگوں کی میل ملاقاتیں یا ٹیلی فون پہ ادھر ادھر حال چال پوچھنے, اس طرح کے کام, یا عید کے طور پہ تحائف لینے دینے, وہ سب بھی رمضان کے دوسرے عشرے میں کر لیں یا پھر تیاری کر لیں دوسرے عشرے تک. اور تیسرے کو تو آپ نے 100% فوکس کرنا ہے عبادت پر. اور اس بات کی آخری حدیث ہے, وَأَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں, یعنی پتہ چل رہے تو میں پھر کیا زیادہ پڑھوں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو,
اے अल्लाह बेशक तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। लफ्सी तर्जुमा, कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयता आपका क्या ख्याल है, इन अलिम तो अगर मैं जान लूं, अय्यु कौन सी, लैलतिन रात, लैलतुल क़द्री कदर की रात है, मा अक़ूलु क्या मैं कहूँ फीहा उसमें, आला तो आपने फरमाया कूली कहो, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नका बेशक तू अफ़ुव्वुन बहुत माफ करने वाला है, तुहिब्बु तो मोहब्बत रखता है, अल अफ़वा माफ करने से, फ़अफ़ु अन्नी तो मुझे माफ कर दे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और हदीस हसन सही है, यानी एक चेन से ही हसन है और दूसरी से सही। अब यह है कि हजरत आयशा का ये सवाल कि अगर मैं पा लूं तो फिर मैं क्या पढ़ूं, तो पा लेने से क्या मुराद है? इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर एक कि इंसान ख्वाब में देखे कि आज लैलतुल क़द्र, तो ख्वाब सच्चा हो सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात जागते हुए नहीं बल्कि इंसान थोड़ी देर के लिए अगर बीच में आराम करता है तो उसे ऐसी चीजें महसूस होती हैं जैसे कोई कह रहा हो या कोई ऐसी रोशनी हो या कोई और ऐसी अलामत हो कि जिससे पता चल जाए कि आज की रात लैलतुल क़द्र है। तो जागने पर इंसान को अगर वो ख्वाब याद रहे तो फिर कसरत से ये दुआ पढ़े। दूसरा यह है कि बाज़ उलमा ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में कुछ अलामात बताई, मसलन ये कि उस रात में चूंकि बहुत फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, तो कसरत से फरिश्तों के उतरने की वजह से फजा के अंदर एक खास किस्म के ठहराव और एक पीस और सुकून होता है। तो जिस रात में एक खास तुमानियत कल्ब महसूस हो तो उसको भी कहा जाता है कि ये लैलतुल क़द्र हो सकती है। वो बाहर की अलामत नहीं, लेकिन अलामत आपके अंदर है, यानी आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगती है कि मुझे आज ही की रात लगती। अगरचे बज़ाहिर कोई ऐसी खबर आपको ना भी मिले कहीं, अपने अंदर पा लेने की वजह से भी आप फिर कसरत से इस दुआ की तरफ राग़िब हो। तीसरा ये कि दिलों पर रिक्कत तारी होती है, नमाज में और दुआ में रोने को दिल चाहता है, जो आम दिनों में वो कैफियत नहीं होती। ये भी दूसरी किस्म ही से ताल्लुक रखती। ये भी कहा जाता है कि ये रात ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म नहीं, यानी एक्सट्रीम वेदर नहीं होते, पीसफुल सा वेदर होता है। और ये भी बताया जाता है कि इसकी सुबह को तुलू होने वाला सूरज ज्यादा तेज नहीं होता, ये सूरज की किरणें मध्यम होती हैं। शायद फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं तो उनकी कसरत की वजह से फिजा में एक तब्दीली पैदा होती है, लेकिन ये है कि असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अगर किसी एक रात को भी हमें कोई ऐसी अलामत नजर ना आए तो हर ताक रात को इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हमें हुक्म दिया गया कि हम रमज़ान के रोज़े भी ईमान के साथ रखें, हम क़याम भी ईमान के साथ करें, हम लैलतुल क़द्र का क़याम भी ईमान के साथ करें। तो ईमान हकीकत में जब किसी दिल में दाखिल हो जाता है तो फिर लाजमी तौर पर उस शख्स का ताल्लुक अपने रब के साथ भी बेहतरीन हो जाता है, अपने साथ के इंसानों के साथ भी बेहतरीन हो जाता है। वो एक हसास इंसान बन जाता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। और उस हदीस के मुताबिक कि खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे के लिए वो पसंद न करे जो वो अपने लिए करता है। तो गोया जिस चीज से वो खुद तकलीफ महसूस करता है वो दूसरों के लिए भी उस तकलीफ को दूर करने का जरिया बन जाता है। इस तरह न सिर्फ ये कि इंसानों बल्कि हैवानों और बाकी मखलूक के साथ भी उसका रवैया बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब की खातिर कर रहा होता है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि एक इंसान जब खैर और भलाई के रास्ते पर चलता है, सलामती के रास्ते पर चलता है, तो किस किस्म के सवालात करता है और किस चीज के बारे में जानना चाहता है। एक रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिससे मैं फायदा उठाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दो। यानी नेकी के तो बहुत से काम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की इस दिलचस्पी पर कि वो कोई अच्छी बात जानना चाह रहे थे, आपने उनको बहुत ही काम की और फायदे की बात बताई। ये एक ऐसी तालीम है, ऐसी सुन्नत है, अगर आज हम इसको जिंदा करें और हम में से हर साहिब ईमान शख्स अपने ईमान का सबूत देते हुए लोगों के रास्तों को उनके लिए खुला कर दे और उनसे अजियत वाली चीजें हटा दे, तो मैं समझती हूँ कि पूरे माशरे में अमन पैदा हो जाए।
آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے. بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں، بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں. ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں. اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، وہ تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے. اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 7 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کو صدقہ شمار کیا گیا. فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی باہم اگر وہ جھگڑ رہے ہیں تو انصاف کی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا، یعنی اس سواری پہ مدد دینا، یا اس کا سامان اٹھانا، یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور پاکیزہ بات کرنا، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اگر انسان کا شعور جاگتا ہو، بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو راستے میں پڑی ہوئی یا راستے میں بکھری ہوئی یا تکلیف دینے والی چیزیں پھر نظر نہ آئیں اور وہ یہ صدقہ کیے بغیر گزر جائے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے کہ امت کیا کچھ کرتی ہے، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا پایا. کہ ان کے اچھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں. یہ نہیں کہ سڑک کسی کام کے لیے کھودی تو واپس درستی نہ کی، یا کہیں پائپ بچھائے تو وہ اس طریقے پر کہ آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، یا پھر یہ کہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں اور لوگوں کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھول دیں. یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال دکھائے گئے ان میں سے ایک نیکی یہ بھی دکھائی گئی کہ آپ کی امت راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والی ہے، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا، یعنی لوگوں کے سامنے ہی تھوک دینا یا راستے میں. اب آپ دیکھیے بعض راستوں پر پان کی پیک پھینکی ہوئی ہوتی ہے، اچھی بھلی بلڈنگ، صاف ستھرے راستے صرف تھوک کے نشانات کی وجہ سے ایسا قریب منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان کی طبیعت متلا جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی، یعنی کانٹوں والی شاخ تھی. اس پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ٹھان لی. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے آ کر ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ شخص جنت میں اس عمل کی وجہ سے پہنچ گیا کہ اس نے دوسروں کا دکھ درد محسوس کیا اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی ہے،
ابو برزہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا شاید کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں تو آپ مجھے کوئی ایسا زاد راہ عطا فرمائیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اور یہ کرو، یعنی کچھ کام بتائے اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو کن کاموں کی تلقین کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اس ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے راستے کھلے کر دیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا آس پاس کس قدر خوبصورت ہو جائے۔ مومن ایک بہت ہی حساس انسان ہوتا ہے، جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ وہ کسی کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرتا، کسی کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، وہ ایک نو پرابلم انسان ہوتا ہے۔ وہ راستے میں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان سارے اعمال کو مومن کے لیے صدقہ بتایا گیا اور ان پر انکریج کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، یعنی کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، اس کو اچھے راستے پہ لگانا اور برائی سے روکنا۔ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کا نام بھی لے رہے ہیں۔ نابینا کو راستہ دکھا دو، گنگے بہرے کو بات سمجھا دو، کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو، اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو، اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو۔ یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں، یعنی ان تمام اعمال کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کو کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ مالدار ہو۔ یہ وہ صدقات ہیں، یہ صدقے کی وہ قسمیں ہیں جو ہر شخص صدقہ کر سکتا ہے، جس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، بس صرف ایک جاگتے دل اور بصیرت کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے لیے درد دل رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اندر ایسا دل ہوگا اس کو ایسے صدقات کرنے کے بے پناہ مواقع میسر آئیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ راستوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آنے جانے والوں کو ان سے تکلیف پہنچتی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ تم راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یعنی ہمارے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں، ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے رکنا، یعنی کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، مثلا کوئی آواز کس کے یا کسی کا مذاق اڑا کے یا کسی کو ڈرا کے، یعنی اپنی ذات سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دوسروں کو مت دینا۔ سلام کا جواب دینا، یعنی راہ چلتے ہوئے لوگ اگر تمہیں سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب بھی، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بھٹک رہا ہو، جس کو راستہ کا علم نہ ہو، بعض اوقات لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایڈریس لینا بھول جاتے ہیں، پوچھتے پوچھاتے منزل پہ پہنچتے ہیں، ان کو راستہ سمجھانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اور بہت پیشنس کا کام ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں اللہ کا ذکر بھی کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اگر راستے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، ان کے لیے وہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ لہذا انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ساتھ ساتھ بسہولت بآسانی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے تسبیحات بھی بتا دی گئی، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو اس سے انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن بھی محسوس کرتا ہے، اس کے غموں اور دکھوں کے بوجھ بھی ہلکے ہوتے ہیں، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جگہوں سے انسان گزرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں کہ وہاں اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، بعض اوقات تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستے میں گندگی پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنتی۔ مثلاً اگر کچھ کھا رہے ہیں، مثلاً کیلا کھا رہے ہیں تو اس کا چھلکا پھینک دینا، کوئی ٹافی یا بسکٹ وغیرہ کھائیں تو ان کے ریپر پھینک دینا، سگریٹ پینے کے بعد اس کے ٹکڑے پھینک دینا، اور بعض اوقات تو ان ٹکڑوں کے اندر آگ بھی سلگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ راستوں پر رفع حاجت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے روکا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کیا جائے جس سے راہ گزر کو تکلیف ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لعنت کرنے والے کاموں سے بچو: پانی کے گھاٹ پر، کسی گزرگاہ پر، اور سایہ دار جگہ میں بول و براز کرنا۔ یعنی یہ وہ کام ہیں کہ جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں اذیت دی اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کے درمیان پڑاؤ مت ڈالا کرو، یعنی راستے میں مت بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی راستے میں قضاء حاجت یعنی بول و براز کیا کرو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ چلتی سڑک پر، یعنی جہاں پر ہیوی ٹریفک ہے، بعض اوقات وہاں ٹریفک روک کر خود سڑک عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ خراب گاڑیاں سڑک پر لے آتے ہیں، وہ عین راستے میں خراب ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، بہت سے لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شارع عام کے اوپر بڑے بڑے جلسے جلوس کرنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ مریض وغیرہ بھی بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ تک دیکھنے میں آیا کہ ایمبولینسز ایسے جگہوں پر پھنس جاتی ہیں اور لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام سے نوازے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اس کو پسند ہیں، جو اس کو محبوب ہیں، اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے باعث امن بن جائے، وہ جہاں بھی ہو دوسرے اس سے راحت پائیں۔ اور صدقات کی جو مختلف اقسام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان میں سے ایک قسم جو آخری درجے کی تھی وہ یہ بتائی کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بیر منیمم ہے، سب سے کم درجہ ہے صدقہ کا، لیکن بہت ہی ضروری۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ سب سے کم درجے کا صدقہ بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کی راہ میں دینا ایک دشوار عمل ہے، اور اگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں تو دوسروں کی خدمت ہی کریں، اور اگر خدمت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو اذیت نہ دیں۔ اور ان اذیت دینے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، مثلاً ٹریفک کو کسی بھی طرح بلاک کر کے گھنٹوں کے لیے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دینا، یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں اور مستقل طور پر انسان کے اندر اسی وقت تبدیلی آتی ہے جب اس کا باطن خوبصورت ہوتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر جو کوالٹیز پیدا کرتا ہے اس میں سے ایک بہترین کوالٹی توکل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کی۔ یہ بھروسہ، یہ ٹرسٹ اور انشیکیبل ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر ایک سیکیورٹی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اطمینان پاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بات کو معمولی بات نہیں سمجھتے، وہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں
اور ان کی حالت بدلنے لگتی، ان کا دل ہل جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن مجید وہ سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس ایمان میں اضافے کی وجہ سے وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل ایسی خوبی ہے کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ زندگی کی مشکلات میں پھر ہمت نہیں ہارتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، دنیا میں بھیجے اس لیے گئے کہ ہم سب کو پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کوالٹی کے ہیں، ہماری کیا ورتھ ہے، ہم کس چیز کا مستحق ہیں، ہم کیا پروو کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے۔ اس پرکھنے میں، اس آزمائش میں انسان کو ہر روز ناخوشگوار حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اور زندگی میں فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے میں یا تو انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ان کے سامنے ہار جاتا ہے۔ مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن تو ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ان مشکلات میں تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی پکار سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد پر قادر ہے، کوئی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور وہ زندگی کے اس کٹھن سفر پہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک روز اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جب توکل کی کمی ہوتی ہے تو انسان تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ آتا ہے، اللہ پر یقین آتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ چیز، یہ احساس اور یہ سوچ ہی انسان کو بہادر بنا دیتی۔ اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد ایک مشکل غزوہ تھا، اس میں کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی۔ اس جنگ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جاتی ہوئی مشرکین کی فوج کا پیچھا کریں۔ اس موقع پر لوگوں نے یہ کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ لیکن ڈرنے کے بجائے صحابہ کرام کے دل میں اللہ پر جو توکل تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی ہم اپنے زور بازو پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نمرود کے حکم سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، توکل اور بھروسے کے لائق ہے، وہی مجھے اس آگ سے نکالے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو گئی، اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کسی بھی مومن کے اندر یہ صفت نہایت ضروری ہے، اور رمضان میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ثمرات میں سے، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی، اور انسان اپنی عملی زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گھرے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہو، فوراً اس کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے، کیونکہ وہی ایک ہستی ایسی ہے جس سے ساری امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کی دل کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ اس کی چپ کے اس کے اندر کی سسکیوں کو بھی اور اس کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اگرچہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، تب بھی اس کے دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ
جو दूसरे लोगों के साथ या दूसरे हस्तियों पर भरोसा करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अफरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। आप कह दीजिए कि क्या तुमने देखा, गौर किया कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे नुकसान देने का इरादा कर ले तो क्या वो उसकी तरफ से आए हुए नुकसान को दूर कर सकते हैं? और अगर मेरा रब मेरे साथ रहमत का इरादा कर ले तो क्या वो उसकी रहमत को रोक सकते हैं? हरगिज नहीं। कुल हस्बी अल्लाह, कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफी है, और उसी पर तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं। तो बात यह है कि जब इंसान अल्लाह ताला को भूलकर, अल्लाह से गाफिल होकर दूसरे इंसानों या बुतों या किसी भी और चीज पर, यानी अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह पर, खा वो कोई भी हो, खा वो कितनी बड़ी ताकत हो बज़ाहिर इंसान को नजर आ रही, लेकिन अगर वो उस पर भरोसा करता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि असल ताकत का मालिक तो अल्लाह है, सारे इख्तियारात तो उसके पास हैं। अगर वो किसी को नुकसान देना चाहे तो सारी दुनिया के लोग भी मिलकर उसको फायदा नहीं दे सकते, और अगर वो किसी पर अपनी रहमत कर दे तो पूरी दुनिया भी मिलकर उस रहमत को हटा नहीं सकती। तो इसलिए ये चीज इंसान के अंदर एक यकीन पैदा करती है, और फिर हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए उसके अंदर एक कुव्वत पैदा कर देती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तवक्कुल का हुक्म दिया। जब आप पर तरह तरह की मुश्किलात होती थी तो उस वक्त आपको कुछ यूं फरमाया गया, व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, और आप तवक्कुल कीजिए उस हस्ती पर जो कभी नहीं मरेगी, जिसको मौत आनी ही नहीं। वसब्बिह बिहम्दिही, और उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिए। व कफा बिही बिजुनूबि इबादिही खबीरा, और वो अपने बंदों के गुनाहों को जानने वाला, खबर रखने वाला काफी है, यानी उसको मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, किस हाल में है, और उसके साथ कब क्या मामला करना है। आप अपने दुश्मनों से, अपने मुखालिफीन से घबराइए नहीं, अल्लाह आपके साथ है, आप उस पर भरोसा रखिए, बिलाखिर कामयाबी आप ही के लिए है। फिर एक और बात यह है कि तवक्कुल और ईमान साथ साथ हैं, लाजिम व मलजूम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, आप कह दीजिए कि वो रहमान है जिस पर हम ईमान लाए और उसी पर हमारा भरोसा है। यानी इंसान को अपनी जिंदगी में ईमान के साथ साथ भरोसे की भी जरूरत है, क्योंकि ईमान एतमाद का नाम भी है, यकीन का नाम भी है, और ये यकीन इंसान को जब जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है तो वो तवक्कुल में ढल जाता है, और इस तरह इंसान अपने होशो हवास नहीं खोता और बड़ी से बड़ी मुश्किल के मौके पर भी साबित कदम रहता है। तो हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुश्किल हालात में क्या कहा, यानी इनफरादी मुश्किल हो या इज्तिमाई मुश्किल, हर हाल में रब पर तवक्कुल करना जरूरी है। वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ठीक है, तुम पर फिरौन के बहुत जुल्म है और हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो कि वह मदद जरूर करेगा तुम्हारी। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुसलमान हो। तो गोया ईमान और इस्लाम का तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हो। हकीकत यह है कि इंसान अगर अल्लाह पे भरोसा करता है और सच्चे दिल से भरोसा करता है तो वो उसको काफी हो जाता है, हर मुश्किल में काफी हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह, यकीनन अल्लाह अपने हुक्म को, अपने फैसले को पहुंचने वाला है, यानी उसका फैसला नाफिज होकर रहेगा। देर क्यों हो रही है, ताखीर क्यों है? क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, हर काम का एक अंदाजा है। हकीकत यह है कि अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर औरों का सहारा ढूंढता है तो सारे ही सहारे कमजोर हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी का घर, क्योंकि वो सारे सहारे मकड़ी के घर, मकड़ी के जाले की तरह कमजोर हैं जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो इंसान को चाहिए कि अपने तमाम मामलात अपने रब के सुपुर्द कर दे,
अपनी तमाम मुश्किलात में उसी को पुकारे, उसी पर एतमाद करे और सच्चा एतमाद, क्योंकि तवक्कुल नाम ही इस चीज का है कि इंसान जो कुछ उसके अपने हाथ में है उस पर भरोसा न करे, उस जात पर भरोसा करे जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो गैब से ऐसे असबाब पैदा कर सकता है कि जिसकी तरफ इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए रिस्क भी पहुंचाता है और उसकी तमाम तकलीफों को दूर करने पर पूरी तरह कादिर है और वो उसकी मदद करता है। रमज़ान चंद दिन का मेहमान है। इस महीने में हमने जो भी इबादत की हैं, अब वक्त है कि हम अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि हमने क्या कमाया, क्या इस सुनहरी मौके से खूब फायदा उठाया या इसको जाया कर दिया, कहाँ कामयाबी हुई और कहाँ नाकामी। अभी भी वक्त है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लें और अपनी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करें। अक्लमंद वही है जो अपना मुहासबा करता रहे। जो शख्स आज अपना हिसाब कर लेगा वो कल के हिसाब से अमन में होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह उन सब को उठा खड़ा करेगा, यानी क़यामत के दिन, फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, फिर वो उनको बताएगा कि उन्होंने क्या अमल किए। यानी क़यामत के दिन इंसान को उसका किया धरा सब कुछ बता दिया जाएगा। उसका नामा अमाल खुली किताब की तरह उसके सामने रख दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि पढ़ो अपना नामा अमाल, देखो क्या करके आए हो। इससे पहले कि वो दिन आए जब हमारा नामा अमाल हमारे सामने रख दिया जाए, हमें आज अपना हिसाब कर लेना चाहिए कि हम अपने नामा अमाल में क्या दर्ज करवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं। फरिश्ते सारा दिन क्या लिखते हैं। फिर फरमाया अहसाहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको शुमार कर रखा है, यानी जो कुछ हम करते हैं सब गिन गिन के लिख रखा है। वो नसूहु, और वो उसको भूल चुके हैं। यानी हम गलत काम करके भूल जाते हैं, हम गफलत का शिकार होते हैं तो सब कुछ फरामोश कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है, हर चीज को देख रहा है कि बंदा अपने शब रोज कैसे गुजारता है। फिर इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत मिन खैरिन मुहदरा, जिस दिन हर नफ्स जो भी उसने नेकी में से कोई काम किया होगा अपने सामने हाजिर पाएगा। इस महीने में हमने जो कुछ किया वो सब हमारे सामने आ जाएगा। वमा आमिलत मिन सूइन, और बुराई में से भी जो किया होगा वो भी सामने लाया जाएगा। अपने बुरे अमाल को देखकर इंसान क्या चाहेगा, तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बाईदा, इंसान चाहेगा कि काश उसके दरमियान और उसके इन बुरे अमाल के दरमियान एक दूर का फासला होता, काश वो अपने बुरे अमाल ना देखता, काश ये बुरे अमाल उससे दूर हटा दिए जाते। लेकिन उस वक्त ऐसा मुमकिन न होगा। जो भी इंसान आज बो रहा है, आगे भेज रहा है, अपने हाथों की जो भी कमाई कर रहा है, कल वही उसके सामने आएगी, वही खेती काटेगा जो आज वो लगाएगा। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और अल्लाह तुमको अपने आप से डराता है। अल्लाह ताला तुम्हें आज बता रहा है कि ऐ लोगो डरो, खबरदार हो जाओ, अपनी इस्लाह कर लो। और उसके साथ साथ वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर शफकत करने वाला है। यानी उसका ये डराना बंदों को खौफजदा करना नहीं है, ये खबरदार करना है कि देखो कल हिसाब जरूर होगा, आज हिसाब कर लो अपना कि तुम कितने पानी में हो, क्या कमाई की है। इससे हैरत होती है कि इंसान जब दुनिया का कुछ माल कमाता है या उसके पास दुनिया की कोई नेमत होती है तो उसका खूब शुमार रखता है, उसका खूब हिसाब रखता है कि कितना फायदा हुआ, बिजनेस घाटे में जा रहा है या नुकसान में है या फायदे में है, वो कहाँ खड़ा है, और माइन्यूट डिटेल्स के साथ वो अपनी तमाम चीजों को रिकॉर्ड पे रखता है और उसका एनालिसिस करता है। लेकिन आखिरत की तिजारत, आखिरत में इंसान के अमालनामे में क्या होगा और क्या नहीं, उसके बारे में आमतौर पर वो गफलत का शिकार रहता है। दुनिया का नफा नुकसान तो दुनिया के खात्मे के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का नुकसान कभी भी उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि आज अपना मुहासबा कर ले। और वैसे भी चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद देख रहा है, वो अलीमुन बसीर है, जानता भी है, देखता भी है, अलीमुन खबीर है, खूब खबर रखता है, अर्रकीब है, निगरानी कर रहा है, अल-मुहैमिन है, हर चीज की हिफाजत भी कर रहा है और उसकी निगरानी भी कर रहा है। इसलिए इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है, जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहा होता है।
وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جس کا واسطہ ایک ایسے رب کے ساتھ ہے، وہ انسان پھر کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے بے خبر ہو کر دنیا میں اپنے اعمال کر سکتا ہے؟ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم زندگی کے اختتام سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ رمضان شروع ہوا اور ایک ایک دن کر کے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہم صرف ایک ماہ کا حساب کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی ساری زندگی کا حساب کرنے والے ہوں۔ چونکہ رمضان انسان کو اپنا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے، انٹرسپیکشن کا موقع دیتا ہے، اس لیے اس مہینے میں محاسبہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا، یعنی اپنی آخرت کے لیے کیسے اعمال کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کے لیے سب کچھ تیار کرنا ہے، وہاں جا کر کام کا موقع نہ ہوگا۔ آج کا دن عمل کا ہے، کل کا دن جزا کا ہوگا۔ جو کچھ ہم آج کریں گے وہی کل دیکھیں گے، وہی کل اپنے سامنے پائیں گے۔ اسی کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو آج یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور اس کے برعکس کس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کا نفس بلوا دیا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے دنیا میں کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کا ایک فائدہ یہ ہے، اور رمضان جو روزے کی حالت میں انسان مسلسل اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور وہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی آگہی، یعنی خود آگہی نصیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے۔ یہ مہینہ نفس کی تربیت ہی کے لیے تو ہے، اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے ہی تو ہے، کیونکہ جب ہماری توجہ کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے اور مشغولیات کی طرف ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس ان چیزوں سے فراغت ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم سب کو اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امت کے ایک دانش مند انسان تھے، لیکن ان کے خیال میں دانش مند وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب رکھتا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں سخت رویہ رکھتا ہے۔ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں تو سختی کرتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو خود کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ محاسبہ اپنے آپ کو اس خاص ڈسپلن میں رکھنے کا نام ہے کہ جس کا وہ اہل ہے، اور روزہ تو ڈسپلن ہی سکھاتا ہے، سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول۔ جہاں حساب ضروری ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی۔ اصل رکاوٹ خود ہمارے اپنے ہی نفس کی طرف سے آتی کہ انسان اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے، بعض اوقات ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے، اپنے بارے میں اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو بھی خوبیاں دیکھتا ہے اور اس طرح وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے جو دراصل ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے رویے کو ہم بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کس موقع پر کیا کہا، کیوں کہا، اور بعض اوقات تو بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ سب تعریف اللہ کی ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے بھی خود کو بچا کر اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی چالوں سے خبردار رہے، ہوشیار رہے۔ روزہ اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، جب بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہیں
تو انسان کو غلطیاں نظر آنے لگتی. فائدہ اسی میں ہے کہ انسان ان کا اعتراف کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، توبہ کی طرف بڑھے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہو، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو جنت کے طلبگار، جنت کے خریدار کو اپنے نفس کی چالوں کو خوب سمجھنا چاہیے اور اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے. اور محاسبہ کا لفظ تو ہے ہی حساب سے، گننے سے، یعنی گنتی کرتا رہے انسان، جائزہ لیتا رہے. کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے بھی ایک احتساب ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی. ہم نے رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، راتوں کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، اور اب اختتام پر بھی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. عمل سے پہلے احتساب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے کام کرنا، یعنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا، اور اختتام پر اپنی طرف دیکھنا کہ ہم نے جو کام کیا واقعی اللہ کے لیے کیا، واقعی اس کی رضا میں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان اپنے دن کے اوقات اور معمولات اور مصروفیات ان سب کا بھی جائزہ لے، اپنی عبادات کا جائزہ لے کہ وہ کس درجے کی ہیں، کس کوالٹی کی ہیں، اپنی عادات کا جائزہ لے کہ ان میں سے کن کن چیزوں کی اصلاح ابھی باقی ہے، اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے کہ وہاں کس اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا رہے اور اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکھا، اور اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاہا، تو ہی سب سے بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی میں خود تو اس پہ قادر نہیں، تو ہی اس کو صاف کر دے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہی اس کا مددگار ہے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں اور انسان کا نفس تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو ہر آن انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بالآخر نیکی کے راستے پر آ ہی جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.